بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران مدنی آیت 200۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود بننے کے حقدار نہیں ہے۔ وہی ہمیشہ زندہ ہے اور وہی ساری چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی نے آپ کے پاس یہ کتاب قرآن بھیجی ہے جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور اس کے قبل تورات اور انجیل کو بھیجا تھا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور اللہ ہی نے معجزات بھیجے تھے۔ بلا شبہ جو اللہ کی آیت کو نہیں مانتے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور اللہ غلبے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ارحم ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت شکل بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں۔ وہی زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اسی کا ایک حصہ ہے وہ آیات جن کے معنی واضح ہیں، اور یہی کتاب کا اصلی مدار ہے۔ دوسری آیت متشابہات ہے، تو جن لوگوں کے دل میں کاجی ہے وہ متشابہات پر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں، حالانکہ اصلی معنی تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اور جو علم میں ماہر ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے ان سب پر جو ہمارے رب کی طرف سے اور نصیحت ہے، اور نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں میں کاجی پیدا نہ فرمانا، ہمیں اپنی ہدایت بخشنے کے بعد، بلکہ اپنے خاص فضل و رحمت سے نواز دے، کیونکہ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو اس روز جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سب لوگوں کو اپنے حضور جمع کر لے گا۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک کافروں کو اس روز نہ تو اس کا مال اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ان کے کسی کام آئے گی۔ یہ کافر تو بس دوزخ کی آگ کے ایندھن ہی بن کر رہیں گے۔ ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا جیسے کہ اہل فرعون کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ وہ بھی ہماری آیات کو نہ مانتے تھے تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا تھا، اور اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے رسول، آپ کافروں سے کہہ دیجیے کہ تم دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے اس میں ایک نمونہ
ایک نمونہ ہے کہ دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھے۔ یہ جنگ بدر تھی۔ ایک فریق اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یہ مسلمان تھے۔ دوسرا فریق کافروں کا تھا، ان کے گروہ مسلمانوں سے 2 گنا زیادہ تھے۔ وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ بصیرت والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔